ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد جیسا کہ حدیث شریف میں ہے 5 پر ہے. اس میں سے حج ایک اہم رکن ہے اور تمام عبادات کا مجموعہ ہے. لیکن یہ حج سب پر نہیں ہے. استطاعت کا لفظ من استطاع الیہ سبیلا جی جسمانی اور مالی، یعنی جسمانی طور پر سفر کر سکے، مکہ مکرمہ جا سکے اور ارکان ادا کر سکے، مالی طور پر پیچھے گھر والوں کو خرچ دے کر جائے اور اپنا خرچ ساتھ رکھے. اتنی استطاعت ہو تو اس پر یہ حج فرض ہے اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ. جی وہ لوگ جو نہیں جا سکتے، مالی طور پر کمزور ہیں یا جسمانی طور پر کمزور ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، اس کی رحمت بھی ہر جگہ ہے، تو ہم یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ وہیں جا کر ملے گی صرف؟ وہ تو اس کا حکم ہے، ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ ہے. ہم لوگ جہاں کہیں سے بھی اللہ کو پکارتے ہیں وہ سنتا ہے. بے شک. شرط یہ ہے کہ ہم دل سے پکاریں. ہمارے لبوں پر تو رب کا نام ہے، اندر دھڑکن میں بھی وہ سما جائے، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق اللہ جسمانیات سے پاک. وہ خود فرماتا ہے میں 7 آسمانوں میں نہیں سما سکتا، 7 زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں. تو یہ دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے. قلب المؤمن عرش اللہ تعالی. تو ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے. جہاں میل کچیل ہو وہاں ہم نہیں رہتے. تو جس دل میں گندگی ہوگی، دنیا کی ہوس ہوگی یا کرپشن ہم کہہ لیں، آج لفظ عام ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیسے گمان کریں گے کہ وہ سمائے گا؟ تو اس دل کو صاف کر لیں. یہ دل کی مسجد جس دن صاف ہو گئی انوار الہی سے بھر جائے گی، اللہ اکبر. اللہ اور پھر آپ کو اللہ کے جلوے نظر آئیں گے. تو دعائیں تو وہی ہیں.